کا آپس میں کوئی اور تعلق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ انسان پر ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں فرض ہو، وہ تو جب انسان نصاب کا مالک ہو جائے اور اس نصاب پر اس کا سال گزر جائے تو وہ اس تاریخ سے زکوٰۃ کا مالک، زکوٰۃ کا یعنی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی بھی تاریخ ہو سکتی، جب اس کو وہ صاحب نصاب ہوا اور اس کے اوپر اس کا سال گزرا، جس کو حولان حول کہتے ہیں فقہی کتابوں میں، تو جب وہ ہو گیا تو یہ مالک تو یہ زکوٰۃ کا اس پر آ گئی زکوٰۃ۔ تو عرض کیا کہ وہ کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دیں اس کے ثواب کی وجہ سے، تو پھر اس کا طریقہ وہ یہ کرتے ہیں کہ آگے لے آتے ہیں اپنی تاریخ کو، پچھلے سال کی زکوٰۃ دے دی اور آئندہ سے اگلے سال سے ہو جائے۔ یکم رمضان کو بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، بعض اس کے پورے رمضان میں کرتے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں زکوٰۃ سے متعلق عرض کر۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، والذین یکنزون، کنزہ کہتے ہیں ذخیرہ کرنے کو، خزانہ بنانے کو، کنز خزانے کو کہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں جو کیش سمجھا جاتا تھا وہ یہی سونا اور چاندی ہی ہوتا تھا، کیونکہ جو درہم جس کو کہتے ہیں وہ سونے کے سکے ہوتے تھے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور دینار جس کو کہتے تھے وہ سونے کے سکے ہوتے تھے۔ تو سونا اور چاندی سکوں کی صورت میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے سونے چاندی کا ذکر آتا ہے۔ آج کل چونکہ سونے چاندی کا یہ استعمال ختم ہو گیا ہے، تقریباً یا بہت کم ہو گیا ہے کہ وہ کرنسی کے طور پر استعمال ہو، تو اس لیے اس کی جگہ کیش نے لے لی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں کیش کا ذکر بھی سمجھیں کہ موجود ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ جو اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، حضور سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس سونے اور چاندی کے خزانوں کو، اس سونے اور چاندی کے سکوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں کو جب اس سے داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، ذخیرہ کیا تھا، پس اپنے جمع کیے کی اب تم سزا چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو تم نے جمع کیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اب تم اس کی سزا چکھو، یہ ان سے کہا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کو اس بات سے تشویش ہوئی کہ اس کا تو مطلب ہے کہ مطلق پیسہ جمع کرنا حرام ہے، یہ پتہ چلتا ہے بظاہر آیت کے ظاہر سے۔ تو انہوں نے پھر اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جس شخص نے زکوٰۃ کے مال، اپنے مال میں سے، اب بے شک اپنے جمع شدہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس مال کا شر اس سے دور ہو گیا، یعنی وہ اس کو پھر یہ سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ادیت زکوٰۃ مالک، اگر تم نے اپنی زکوٰۃ کا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ تم نے ادا کر دی، فقط قضیت ما علیک، تو پھر تم اپنے اوپر مال کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی تم اس سے سبکدوش ہو گئے، کیونکہ تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس وجہ سے صحابہ تو یہی وہ تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کے بعد جو باقی مال رہ جاتا ہے اس میں شر نہیں ہوتی اور اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شہنشاہ سلطنت فقر کہتے ہیں کہ فقر کی دنیا کے شہنشاہ تھے، ان کی آخر تک یہ رائے رہی کہ وہ مال کو جمع کرنے کو درست نہیں، مال کے جمع کرنے کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو بھی مال جمع ہو یہ انسان کے لیے وبال جان ہوگا، اس کے لیے مصیبت بنے گا، اس لیے وہ اس کے خرچ کی اور مستقل خرچ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔
اچھا جی، ایک چیز اور اس کے اوپر آج بھی میں اس حوالے سے پہلے آپ کو حدیث سنا دوں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور و معروف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس میں پہلی چیز آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہا کہ وان محمد عبدہ و رسولہ، ایک بات ہے ساری کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا دینا، وحج البیت، اقام الصلاة وإیتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، یہ 5 چیزیں، ایک شہادت ہو گئی اور اس کے بعد 4 چیزیں، تو ان میں سے ایک زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد لا يؤدي زکاة ماله الا مثل له يوم القیامة شجاعا اقرع حتى يطوق عن عنقه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ گنجا سانپ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ زہریلا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بال اڑ جاتے ہیں، اس کے اپنے بال اڑ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ گنجے سانپ کی صورت میں اس کا مال جو ہے وہ آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر اس کا طوق بنا دیا جائے گا۔ ایک گنجا زہریلا سانپ انسان کی گردن میں لپٹا ہوا ہوگا اس وجہ سے کہ اس نے فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو زکوٰۃ جو ادا کرنے کا مسئلہ ہے، بہت ساری اس میں وعیدیں ہیں اس بات کے اوپر کہ انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ہم لوگ ایک بہت 2 قسم کی کوتاہیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے سرے سے۔ خواتین گھروں میں اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی اور وہ اس غلط فہمی میں کا شکار ہوتی ہیں کہ ہماری آمدن کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ہم جاب نہیں کرتی، ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور ہمارے شوہر ہمارے مالوں سے زکوٰۃ شوہر نہیں دیتے، زکوٰۃ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیتے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، جو جا کے اپنے گھروں میں رفع کریں اور ان کو بتائیں کہ زکوٰۃ کے مال کی ایک تو زکوٰۃ جس کی ملکیت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کی کوئی اضافی آمدن ہونا ضروری نہیں ہے، اسی مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر کسی کا شوہر بیوی کی طرف سے دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن شوہر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دے گا۔ زیور کی یا کوئی مال بھی اس کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ اسی بندے پر ہے جس کی ملکیت ہے اور اسی مال میں سے ہے۔ اگر اور اضافی مال اس کے پاس نہیں ہے تو اسی زیور سے بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ ایک کوتاہی ہے جو ہمارے گھروں میں عام طور پر ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ایک کوتاہی تو یہ کہ بندہ زکوٰۃ ہی نہ دے، یہ تو بہت بڑی ظاہر بات ہے کہ فرض ہے اور اسلام کی بنیاد ہے، اس پر اترا۔ دوسری یہ ہے کہ اس کا صحیح حساب نہ کرے۔ حساب میں ہمارے ہاں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جن کی زکوٰۃ صرف کیش پیسوں کی صورت میں ہوتی ہے ان کو تو آسانی ہوتی ہے، وہ تو ان کو پتہ ہے کہ 2.5% نکالنی ہے۔ مسئلہ عام طور پر ہمارے پاس پیش آتا ہے جو زکوٰۃ میں، وہ بزنس کمیونٹی کو پیش آتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بہت سارے مال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور اس میں سے ان کو جو ہے وہ مال ان کو اس کا حساب کتاب تھوڑا سا بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ تو چند باتیں اس حوالے سے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کی وعیدیں سناؤں، وقت چونکہ کم ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک وعید ہی مسلمان کے لیے کافی ہونی چاہیے، یا میں اس کے زیادہ فضائل سناؤں، وہ بھی فرض چیز ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کی بجائے کچھ مسائل میں آپ کو بتا دوں اس کے جو عام طور پر لوگوں کو بہت کثرت کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، دارالفتاؤں میں بہت زیادہ سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 4 چیزوں پر ہوتی ہے، 4 قسم کی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک تو کیش سے مراد آپ کے پاس جتنے سونا ہے، چاندی ہے، یا آپ کے پاس نقد پیسہ ہے جتنا بھی، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے مال تجارت پر۔ مال تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے تو آپ کا مال تجارت ہے، اور اگر آپ باقاعدہ بزنس نہیں کرتے تو آپ کا مال تجارت نہیں ہے۔ اگر وہ چیزیں آپ نے
بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں، انویسٹمنٹ کی نیت سے خریدی ہیں، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ کوئی زمین ہو یا کچھ اور ہو، جو چیز آپ نے اس نیت سے مارکیٹ سے خریدی ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی یا بہتر ہو جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو یہ بزنس ہوتا ہے، اسی کو بزنس کہتے ہیں۔ بزنس کے لیے کوئی دکان ہونی ضروری نہیں کہ بندہ کہ میں تو مارکیٹ میں بیٹھتا ہی نہیں، میں تو یہ کرتا۔ ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ چوتھی چیز جو ہے اس کا تعلق ہے باغوں سے اور زمینوں سے، کھیت سے، جہاں پر اس کے اوپر جو جس کو ہم عشر کہتے ہیں بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 10واں حصہ، یا بعض صورتوں میں 20واں حصہ، یہ اس کی آمدن کے اوپر۔ تو یہ 4 قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہوتا ہے اس کا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کو حساب کرنا، اس کا جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اس کا حساب کرنا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات بغیر حساب کے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اس بات کا ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا اگر ادائیگی سے رہ جائے تو اس کی تلافی لاکھوں روپے کے نفلی صدقات نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ فرض نماز اگر کسی سے رہ گئی ہے تو فرض نماز کی تلافی نوافل نہیں کرتے کہ آپ شام تک بے شک نفل پڑھتے رہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی تو نفل اس کو جو ہے وہ ختم کرے اس سے اس لیے اس میں حساب بہت طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیش کا حساب تو بہت آسان ہے، اور وہ 2.5% ہے۔ اگر آپ کے 10 لاکھ روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے تو اس کے اوپر آپ کا 2.5% کا حساب لگا لیں تو آپ کو اتنی جو ہے وہ اس کے اوپر 10 لاکھ کے اوپر 25,000 روپے زکوٰۃ آ جائے گی آپ کے اوپر۔ پلاٹس کے اوپر اگر آپ نے پلاٹ خریدے ہیں کسی بھی زمانے میں اور بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تو میں بیچ دوں گا، تو اس پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ان پلاٹس پر ان کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق، اپنی خریداری کے مطابق نہیں، جو اس وقت اس کی جو مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ اس پلاٹ کی زکوٰۃ دیں گے۔ اگر خریدتے ہوئے آپ کی نیت جو ہے وہ تجارت کی نہیں تھی، بلکہ آپ کا ارادہ تھا میں نے پلاٹ لیا اس خیال سے کہ رکھوں گا، بچوں کے لیے لیا ہے، بچوں کو دوں گا، رکھوں گا، تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے بعد میں آپ کی نیت بدل بھی جائے اور آپ اس کو بیچنے کا ارادہ کر بھی لیں تب بھی اس پہ پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ خریدتے ہوئے یہ نیت نہیں تھی آپ کی۔ سمجھ گئے آپ اس بات؟ اسی طرح جس پلاٹ کو آپ خریدیں تو تجارت کی نیت سے، لیکن بعد میں خریدنے کے بعد آپ کا ارادہ بدل جائے، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد آپ نے کہا اب نہیں بیچتا اس کو اور میں اس کو جو ہوں وہ رکھوں گا اپنے پاس، تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ کی جو ہے وہ اس پہ بھی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ایک چیز اور جو مسئلہ بہت لوگوں کو شدت کے ساتھ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پلاٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ ادائیگی ہو گئی ہوتی ہے اور کچھ ادائیگی باقی ہوتی ہے، تو جو ادائیگی اس کی ہو چکی ہے، جتنی کچھ قسطیں اس کی، اچھا اس طرح ایک چیز اور بھی ساتھ، کل ہی مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے ایک زمین خریدی، پلاٹ خریدا، بڑا پلاٹ ہوگا تھوڑا، تو وہ لے لیا انویسٹمنٹ کی نیت سے، بڑھے گا، قیمت بڑھے گی تو بیچ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس پلاٹ پر جن کو میں نے حوالے کیا ہوا تھا تو وہ اس پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ کچھ اگاتے ہیں بیچتے ہیں، تو کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ چونکہ اب اس کے اوپر کھیتی باڑی ہو رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ، اور پانی بھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، نہری نہیں ہے، بارانی جگہ ہے ایک طرح سے، اس پہ جو ہے وہ یعنی وہ پانی بھی جو نہیں، یعنی پانی جو ہے وہ قیمت والا ہے، مطلب قیمت والا پانی اس پہ لگتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ نصف عشر ہونا چاہیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ جو زمین جب انویسٹمنٹ کی نیت سے خرید لی تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ آئے گی، چاہے اس پر کھیتی باڑی بھی ہو رہی، اور جو کھیتی باڑی جو لوگ کر رہے ہیں تو اس پر عشر ادا کریں گے، اس کا جو کھیتی باڑی کا عشر ہے اس پر الگ سے ادا ہوگا جو اس پر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ عرض کر دیا کہ اس پر ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کی صورت یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے اس کی بھی جو ہے آپ مارکیٹ ویلیو لگا لیں کہ بازار میں اس کی قیمت کیا ہے،
اس کے مطابق جس طرح پلاٹ کی ہم نے بتائی تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اس کا حساب لگائیں جو سامان پڑا ہوا۔ قرضے کا مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ جو لوگوں کو پیش آتا ہے کہ جی زکوٰۃ میں کچھ قرض دیا ہوا ہے یا کچھ قرض لیا ہوا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر تو قرضہ جو ہے وہ آپ نے جو قرضہ دیا ہوا ہے کسی اور کو دیا ہے، اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی امید ہو کہ وہ قرضہ آپ کو مل جائے گا واپس، تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ دیتے رہیں۔ قرضہ آپ کا کسی اور کو دیا لیکن زکوٰۃ آپ دیں گے اس کی، جس قرضے کے واپس ملنے کی امید ہو۔ باقی وہ جو ڈیٹس کہلاتے ہیں، جو مرے ہوئے قرضے ہیں جس کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرضہ دیا واپسی کا نام ہی نہیں لے رہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس وقت تو نہ دیں زکوٰۃ اگر نہیں دینا چاہتے بے شک، کیونکہ ظاہر قرضہ واپس ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن جب کبھی اگر ان کو وہ قرضہ واپس مل گیا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی، جو جتنے سال اس کے اوپر گزرے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ لیجیے گا قرضے کے بارے میں کہ قرضہ جو ہے یہ آپ کی ایک طرح کی ایک سیونگ، یعنی آپ کی بچت، وہ ہے، وہ پیسہ اصل میں آپ کی بچت ہے، پھر آپ نے اس کو کسی کو ثواب کی نیت سے دیا ہوا، کیونکہ قرضہ انویسٹمنٹ کی نیت سے تو دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ تو کوئی نفع نہیں لاتا، اور اگر قرضے کے دے کر کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھا لیا جائے تو وہ سود بن جاتا ہے، اور چاہے فائدہ کسی نوعیت کا بھی ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے اگر ایک نوجوان کو 1,00,000 روپے قرضہ دے دیا اس کی کسی ضرورت کی وجہ سے، پھر آپ نے اسے کہا اس کے بعد کہ چلو تم آ کر میری گاڑی صاف کر دیا کرو روزانہ، یہ سروس اس سے لے لی بوجہ قرضے کے، تو یہ سروس بھی سود بن جائے گی، یہ بھی آپ نہیں لے سکتے۔ نیک لوگوں کے یہاں تو اتنا اہتمام تھا کہ اگر کسی بندے کو قرض دیا ہوا تھا تو اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے، کہتے کہ اتنا فائدہ بھی نہ اٹھائیں اس بندے سے تاکہ سود میں نہ آ جائے وہ چیز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو اپنے ساتھ کوئی فائدہ، کوئی منافع اٹھا کر لے آئے تو وہ قرضہ جو ہے وہ ربا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ پھر سود بن جاتا ہے، اس پہ مطلب آنے والا پروفٹ سود بن جاتا ہے۔ وہ ایکچول رقم تو بہرحال بندے کا قرضہ رہتی ہے، بندہ اس کو جب بھی چاہے لے سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن جو اس پر آنے والے منافع ہیں، پروفٹس ہیں، وہ چاہے سروسز کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے کسی قسم کی فوائد کی شکل میں ہو، تو وہ اس لیے قرضہ دینے والا جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، ثواب ہے۔ اسی لیے قرض کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے، جو قرض ہے وہ کہلاتا ہے قرض حسنہ، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کرتا ہے وہ بندہ جو بندہ دوسرے بندے کو قرض دیتا ہے۔ اچھا، اس پہ ایک چیز اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک کوتاہی تو ہے، ایک حدیث شریف آپ کو اور سنا دوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر آپ اس کو آج اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر اس کی وجہ نظر آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدے توڑتی ہے، قول قرار اپنے توڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج چونکہ مسلمان عہد شکن میں بہت زیادہ بات کر کے اس پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اور اجتماعی اور انفرادی، دیکھیں ہمارے حکمران اپنے وعدے توڑ، آپ بتائیں الیکشن کے دنوں میں جتنے وعدے کیے جاتے ہیں، کیا حکومتیں مل جانے کے بعد ان وعدوں کی پاسداری ہوتی؟ ان میں سے نچلی سطح سے آپ شروع کریں، کونسلر سے آپ شروع کریں۔ ایک کونسلر جھوٹ بولتے اپنے الیکشن لڑتا ہے، تقریباً سارے چندے کو چھوڑ کے، شاید کوئی استثناء بھی ہو ان میں، پھر آپ اس سے اوپر چلے جائیں صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، پھر صدر اور وزیر اعظم اور سارے، تو ہم جھوٹے وعدے اور عہد شکنیاں ہمارے ہاں اوپر کے طبقے سے شروع ہوتی ہیں، اور نیچے ایک عام مزدور تک ہمارا جو ہے وہ عہد شکن، اس سے آپ بات کریں گے تو جو آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ بات اور ہوگی اس کی، اور جب آپ کام کے اوپر لگائیں گے تو کام کچھ اور ہوگا۔ کسی کو ایسے آپ کام کروا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور، اس کا نتیجہ عہد شکنی کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دشمن مسلط ہو جائے گا۔ آج امت مسلمہ کے اوپر ہر جگہ، کسی بھی ملک کا آپ نام لے لیں، دشمن مسلط ہے یا نہیں؟ کہیں پر تو فوجوں کی شکل میں مسلط ہے، اور کہیں پر ان کو
اور طریقوں سے، یعنی ایک فزیکل طریقے کے ساتھ اگر وہاں موجود نہیں بھی ہے تو اس کے نظام کے اوپر مسلط ہے۔ آج آپ کے ملک میں دیکھیں کیسے کیسے کبھی آپ کے مالیاتی نظام کو، کبھی آپ کے اسٹیٹ بینک کو، یہ IMF کا آپ کے اوپر تسلط ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہ آپ کا پورے مالیاتی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ہماری حکومتوں کے ہاتھ سے بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلط نہیں، اس کو مسلط نہ ہونا نہیں کہیں گے تو اور کیا چیز ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے، 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم ما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرتی ہے، ما انزل اللہ کا مطلب کیا؟ قرآن کے احکام، شریعت کے خلاف، یعنی جب کسی قوم کا عدالتی نظام شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جو اللہ پاک نے سزائیں نازل کی ہیں، جو اللہ پاک نے حدود نازل کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ہے، شریعت کا نظام عدل ہے، جب اس کے خلاف اس قوم میں فیصلے کرتی ہے تو قتل، خون ریزی اور اموات عام ہو جاتی ہے۔ اس قوم کے اندر خون ریزی ہوگی، اس میں قتل ہوں گے اور اس میں اموات ہوں گی۔ موت عام ہو جانے کا مطلب یہ وبائیں آنا بھی ایک، وبائیں آئیں گی، موتیں عام ہو جائیں گی۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کیا پوری دنیا میں یہ قتل و غارت ہے یا نہیں؟ دنیا کے وہ ممالک جو بہت پرامن سمجھے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کیسے کیسے شوٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور قتل و غارت وہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ آپ کسی ملک کا کرائم ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں کتنے قتل ہوتے ہیں، نیو یارک میں کتنے قتل ہوتے ہیں۔ تیسری بات جس کا آج کے درس کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے حدیث میں نے آپ کو سنائی، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ یعنی بندہ نیچے سے زکوٰۃ روکتا ہے۔ علماء نے لفظ بارش کو وسیع معنوں میں لیا، کیونکہ بارش باعث ہے ہریالی کا اور ہرے بھرے ہونے کا، اور ایک معاشی، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں زمینیں بارانی ہوں اور لوگوں کی گزران بسران زمین پر ہو تو وہاں ان کی پوری معیشت کا تعلق بارش کے ساتھ ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو زمینیں جو ہے اپنی پیداوار دیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ روک لیں گے، اللہ جل شانہ ان سے معاشی فراوانی کو، اور اللہ پاک ان سے ان کی معاشی حالت کی بہتری کو، اس فیصلے کو روک لیں گے آسمانوں سے۔ غربت اور افلاس ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے۔ اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کے اندر ملاوٹ بدرجہ اولی داخل، کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہو یا ملاوٹ کرتی ہو تو اس قوم کی، آپ نے فرمایا کہ زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور قوم کے اوپر قحط مسلط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زمین کی پیداوار کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو تولیں تو کلو کے اعتبار سے کم ہو جائے، کیونکہ وہ تو کوئی کہے گا کہ جی پہلے تو جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے زمانے میں تو ایکڑ سے 5 من گندم ملتی تھی، اب تو ایکڑ سے 50 من گندم ملتی، تو یہ تو بظاہر تو ویٹ کے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو گندم بڑھ گئی ہے۔ پیداوار کم ہو جانے کا مطلب ظاہر بات ہے کہ یہ ہے کہ ان کی پیداوار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب اگر وہ 1 ایکڑ 1000 من بھی پیدا کرے گا تب بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اب آپ بتائیں، جب زمینیں کم پیدا کر رہی تھیں تو غلہ اس وقت سستا تھا یا اب سستا ہے؟ کیا نسبت رہی ہے اس زمانے کی زمینوں کی پیداوار سے؟ نہیں، آپ میں سے ان بزرگوں نے وہ جب دیسی گندم کا زمانہ تھا وہ دور دیکھا ہوگا کہ جب 1 ایکڑ گندم سے 3-4 من 1 ایکڑ زمین سے 3-4 من گندم حاصل ہو رہی ہوتی تھی۔ اور آج مجھے کسی نے بتایا، ہمارے ایک زمیندار دوست نے، پتہ نہیں ہر جگہ ایسا ہی ہے، کسی خاص جگہ، کہ 1 ایکڑ سے 100 من تک کی ییلڈ آ رہی ہے اس وقت، شاید اس سے زیادہ بھی آتی ہو، مجھے زیادہ اس کا اندازہ پورا نہیں۔ تو جو اتنی بڑی مقدار کے اندر یہ چیز آ رہی ہے تو پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور غلے کی قیمت روز بروز آسمانوں پر کیوں جا رہی ہے؟ اور غریب کی دسترس سے وہ باہر کیوں نکل رہا ہے؟ لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کتنے گنا چیزوں کو بڑھا دینے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پیداوار کم ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے اس کی برکت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، پوری نہیں پڑ رہی لوگوں کو، اور قحط اس کے نتیجے کے اندر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ والا جو بیچ کا نقطہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اموال میں سے 2 صورتیں اور ہوتی ہیں۔
ایک یہ ہے کہ ایک کو اموال ظاہرہ کہتے تھے، ایک کو اموال باطنہ کہتے تھے۔ اموال ظاہرہ تھی زمین، کھیت وغیرہ سے جو زکوٰۃ آتی تھی، چونکہ وہ نظر آتی تھی، چھپائی نہیں جا سکتی، جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو میں نے جو آپ کو چوتھی چیز پتہ نہیں بتائی یا نہیں بتائی، وہ جو زکوٰۃ کی 4 چیزیں میں بتا رہا تھا، زمین، کھیت، پیداوار کے، چوتھی چیز اس میں سے جانور تھے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی جو گائے ہیں اور بکریاں ہیں اور اس قسم گھوڑے وغیرہ، ان چیزوں کے اوپر بھی۔ تو جو جانوروں کی زکوٰۃ تھی یا جو زمینوں کا عشر تھا، وہ حکومتیں اکٹھی کرتی تھی ابتدا کے اندر، اموال ظاہرہ، کیونکہ ظاہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ نظر آتے ہیں۔ جو اموال باطنہ تھے، باطنہ کا مطلب ہے جو بندے کے پاس گھر میں کہیں سے تجوری میں چھپا کے رکھے میں، جیسے کہ سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، اس کی زکوٰۃ کا لوگوں کو اختیار تھا، چاہے تو خود ادا کریں اور چاہے تو حکومت کو دے دیں، بیت المال میں جمع کرا دیں حکومت۔ تو ظاہر بات ہے خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگوں کو اعتماد تھا حکومتوں کو، تو حکومتوں کو دیتے تھے کہ زکوٰۃ لیں اور جمع کرائیں۔ اب بھی ہمارے ہاں زکوٰۃ جمع کرنے کا نظام ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان حکومتوں کے اوپر اس معاملے میں لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ اب یکم رمضان کو بینکوں سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی، اور ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کو اس بارے میں تشویش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے جو میری زکوٰۃ کے مصارف میں لگے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ کو آپ انتظامی اخراجات کے اندر نہیں لگا سکتے۔ ہمارے بہت سارے رفاہی ادارے، زکوٰۃ آپ اس سے صرف اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس شیئر ہوتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ اور نان زکوٰۃ کے اکاؤنٹس الگ ہوتے ہی نہیں ہیں، گویا ان کے پاس حساب ہی نہیں ہے اس بات کا۔ بڑے بڑے ادارے، زکوٰۃ بھی اسی اکاؤنٹ میں جا رہی ہے اور صدقات اور عطیات بھی اسی اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اب صدقات اور عطیات سے تو رفاہی کام ہو سکتے ہیں، اس سے پل بن سکتا ہے، اس سے کنواں کھودا جا سکتا ہے، اس سے کوئی اور جتنے بھی سوشل ورک کے کام ہوتے ہیں اس سے ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں تو پرسنل اونرشپ ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم۔ اسی طرح وہ پھر زکوٰۃ کوئی NGOs وغیرہ بیشتر چندے کیسے ہوں گے جو اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو انتظامی کام بھی، اسے تنخواہیں دے رہے ہیں زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ سے، اور اس طرح کی۔ تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا حساب ہو۔ نصاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یہ نصاب ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، چاندی کے نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ لیکن ہم سب کے پاس، اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں ہیں، یا سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، یا اس میں تیسری چیز آپ ایڈ کر لیں کیش، اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ کیش ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، اس کو تو زکوٰۃ کا نصاب سونے کے حساب سے وہ دے گا، 7.5 تولے سے ایکسیڈ کرے گا تب وہ دے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس سونے کے ساتھ 1 گرام چاندی ہے یا 100 روپے بھی ہیں کیش میں، تو اس کی زکوٰۃ کا نصاب چلا جاتا ہے چاندی کے اوپر، 52.5 تولے چاندی پر۔ ان دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے قیمتوں میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یکم رمضان میں چونکہ بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو اس سے پہلے 2-3 دن پہلے اناؤنس کرتا ہے نصاب۔ اس سال کا تو مجھے نہیں پتہ چلا اناؤنس ہوا، پچھلے سال کا جو ہے وہ 46,300 روپے تھا، ایسے ہی کچھ 46,300 روپے انہوں نے نصاب، وہ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بن رہی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کو اناؤنس کرتے ہیں، اور اسی حساب سے وہ اکاؤنٹوں سے رقم کاٹتے بھی ہیں کہ جو 46,300 روپے سے زیادہ جس کے اکاؤنٹ میں ہوگا تو اس سے کٹ جائے گا، الا یہ کہ آپ خود رقم نکال لیں یا کوئی اور جو اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں تاکہ اپنی زکوٰۃ خود دے سکیں۔ اچھا، کارخانے وغیرہ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کارخانے پر یا فیکٹری جو ہے اس کی مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو مال اس میں تیار ہوتا ہے، چاہے وہ مال تیار ہو رہا ہو انڈر پروسیس ہو، اور یا جو ہے وہ مال جو ہے وہ تیار ہو چکا ہو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ مینوفیکچرڈ ہو یا انڈر پروسیس ہو یا وہ خام مال کی شکل کے اندر پڑا ہوا ہو، ان ساری صورتوں کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زیور ہی تک ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہے، چاہے وہ بعض لوگوں کے پاس کپڑوں کے اوپر، دلہنوں کے کپڑوں کے اوپر وہ گوٹا کناری اور ٹھپے وپے کا کام ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی اور چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے، سونے کے بٹن بعض خواتین کے لباس میں استعمال ہوتے ہیں، مردوں کو تو نہیں استعمال کرنی چاہیے ان کے لیے، تو اس لیے اس میں بھی اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہو۔
اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سال کے جو آپ کی زکوٰۃ کی ایک متعین تاریخ ہونی چاہیے جس پر آپ حساب کریں گے. اس تاریخ پر میں ایک لفظ کہتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے جو آپ کے مطابق کہ آپ اس تاریخ پر اپنے ایسٹس کا ایک سنیپ شاٹ لے لیتے ہیں. اس وقت مثلا آپ نے زکوٰۃ کی تاریخ رکھی تھی 1 رمضان، طے شدہ تاریخ. 1 رمضان کا ایک سنیپ شاٹ ہوگا آپ کے تمام ایسٹس کا. اس وقت کیا سچویشن ہے، کیونکہ یہ آپ کا سال پورا ہوا ہے. 2 رمضان کی چیزیں جو ہے وہ اگلے سال کی زکوٰۃ میں جائیں گی. تو 1 رمضان کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، اور اس کا اپنے سارے اثاثوں کی آسان سے طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے اپنے تمام اثاثوں کی فہرست بنا لیں اور کسی دارالافتاء میں کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے کہہ دیں کہ جی مجھے میری زکوٰۃ کا حساب کر دیں. اگر آپ کو خود نہیں سمجھ میں آتا، ورنہ اس کے لیے مختلف فارمز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے حساب کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اس کا حساب بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو وہ کریں گے. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر زکوٰۃ آپ کا مال سال کے درمیان میں کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ ظاہر نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ اعتبار ہے آپ کی اس تاریخ. مثال کے طور پر آپ کے پاس، مثال دیتا ہوں، 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا تھا، آپ پر اس پہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن اگر آپ نے اس رقم سے اپنی تاریخ آنے سے 5 دن پہلے بھی گاڑی خرید لی اپنے استعمال کی تو آپ پر زکوٰۃ نہیں. استعمالی گاڑی پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ نے اس 2 کروڑ روپے آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، اس میں زکوٰۃ تھی، لیکن اگر آپ نے اس سے چند دن پہلے گھر خرید لیا اور انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں خریدا، رکھنے کی نیت سے خریدا. رہنے کی نیت کی بات نہیں کر رہا، رہنے کی نیت ضروری نہیں ہے، رکھنے کی نیت سے لیا کہ بس ہوگا ایک بندے کے پاس 1 سے زائد گھر بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس کا کرایہ جو آئے گا وہ کرایہ آپ کے ٹوٹل اموال کے اندر جا کے مطلب آپ کے اموال زکوٰۃ میں جمع ہو جائے گا. اگر اس میں سے کوئی سال کے بعد بچ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی. نہیں بچا اور اس کا سارا کرایہ آپ سے خرچ ہو گیا تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. مسائل اور بھی تھے، کچھ بیچ میں رہ گئے، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو مسئلے رہ گئے وہ دے دوں گا. اگر آپ لوگوں نے کوئی مسائل پوچھنے ہو زکوٰۃ کے حوالے سے تو لکھ کر لے آیا کریں اور مجھے یہاں بھیج دیا کریں، تو میں اسی جمعے کے ابھی کچھ عرصہ یعنی اگلا ہفتہ بھی زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کر دوں گا، کچھ روزے کے مسائل بھی. تو اگر آپ نے کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہو اور آپ چاہیں اس کا جواب تو مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں. اللہ علیہ توفیق.